بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی کے واقعات ہم سن رہے تھے جناب عبد المطلب کے۔ اب ہم نے سنا تھا کہ آپ کے چھوٹے بیٹے جناب عبداللہ کا نکاح مدینہ المنورہ کے وہب نامی آدمی کی بیٹی جناب بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ کا نکاح ہو جاتا ہے۔ نکاح کے بعد جناب عبداللہ اپنی بیوی اور اپنے گھر والوں کی اجازت لے کر شام کی طرف روانہ ہوتے ہیں کچھ تجارت کے لیے۔ اپنی بی بی آمنہ سے آپ کہہ کر نکلتے ہیں مکے والوں کے ساتھ قافلے میں کہ میں شام جاؤں گا اور وہاں جا کر کچھ تجارت کروں گا تاکہ ہمارے حالات ٹھیک ہو جائے۔ جناب عبداللہ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ بی بی آمنہ نے آپ کو الوداع کیا اور پھر جناب عبداللہ اپنے قافلے کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اس وقت بی بی آمنہ کے پیٹ مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل مبارک ٹھہر چکا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حمل جو ہی بی بی آمنہ کے پیٹ میں ٹھہرا تھا، جناب آمنہ کو عجیب عجیب خواب اور واقعات نظر آنے لگے تھے۔ اس درمیان میں ایک یہودی شام سے آتا تھا اور وہ مکے والوں سے کہتا تھا کہ ایک ستارہ طلوع ہونے والا ہے، وہ جب طلوع ہو جائے گا تو مکہ المکرمہ میں ایک بچہ پیدا ہوگا۔ وہ بچہ ایسا ہوگا کہ پورے عرب کے اوپر اس کی حکومت ہوگی، اور وہ بچہ جب آئے گا تو سارے لوگ اس کے سامنے شکست کھا جائیں گے۔ اس کا نام عیس تھا، وہ یہودی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں اس نے بتائی کہ اگلی کتابوں کے اندر سارے واقعات اس نے پڑھے تھے، تو جناب عبد المطلب کو بھی معلوم تھا کہ عیس آ کر یہ ساری باتیں کہتا ہے۔ اس نے بہت ساری باتیں بتائی تھی کہ حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو کیا کیا واقعات رونما ہونے والے ہیں، اس کو ہم آگے سنیں گے۔ لیکن اس سے پہلے جناب عبد المطلب کو ایک بہت ہی روح فرسا اور غم میں ڈبو دینے والی خبر ملتی ہے کہ جناب عبداللہ مدینہ المنورہ پہنچ چکے ہیں اور سخت بیمار ہیں۔ اب اپنے بڑے بیٹے حارث کو بلا کر کہتے کہ جاؤ بیٹا، عبداللہ کو لے کر تم مکہ المکرمہ واپس تشریف لے آؤ۔ ادھر بی بی آمنہ کو بھی خبر ملتی ہے، آپ بہت پریشان اور غمزدہ ہو جاتی ہے کہ ایک طرف آنے والا بچہ ہے اور ایک طرف اس کے والد محترم مدینہ المنورہ میں بیمار ہو چکے ہیں۔ جناب حارث وہاں پہنچتے ہیں، لیکن بعد میں جب جناب حارث واپس آتے ہیں تو یہ خبر لے کر آتے ہیں کہ جناب عبداللہ اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں۔ جب بی بی آمنہ کو یہ خبر ملتی ہے تو آپ کے اوپر جیسے بجلی ٹوٹ پڑی ہو، بجلی گر پڑی ہو اور آسمان ٹوٹ پڑا ہو، ایسی حالت بی بی آمنہ کی ہو جاتی ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین فیصلہ فرماتے ہیں کہ اب ساری کائنات کا سردار اور آسمان و زمین اللہ رب العالمین نے جس کے لیے ہموار کی اور سواری ہے، وہ نبی اب دنیا میں آنے والے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آئندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کیسے کیسے واقعات پیش آئے، جن کو عربی میں ارہاسات کہتے ہیں، کہ آپ کی امی نے کیسا نور دیکھا اور کیسے فرشتوں کے واقعات دیکھے، اور پھر مکہ المکرمہ میں کیسے کیسے واقعات پیش آئے، جیسے کہ عمرو بن نوفل اور عبداللہ بن جہش، یہ دونوں جس بت کے پاس جاتے تھے، رات کو وہ اس بت کے پاس گئے تو وہ بت نیچے گر گیا، پھر انہوں نے اٹھا کر سیدھا کیا تو پھر سے گر گیا، پھر اٹھایا تو پھر سے گر گیا، اور اس میں سے آواز نکلی کہ اب ایک بچہ پیدا ہو چکا ہے جو ساری کائنات کو نورانی بنانے والا ہے اور جس کے نور سے ساری تاریکی ختم ہونے والی ہے۔
ایسے واقعات بہت سارے پیش آئے، انشاءاللہ ہم آئندہ سنتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت سننے کی توفیق عطا فرمائے۔